बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध पुलिस, आरआरएफ, सीएमयू और एसपीयू के प्रोसेस से मुतालिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम कैंडिडेट का रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है और अब तक 6300 के लगभग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाइड किया है और इस वक्त तमाम कैंडिडेट अपने इंटरव्यू का जो है वो इंतज़ार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तमाम कैंडिडेट जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आरआरएफ, एसपीयू और सीएमयू का इंटरव्यू किस तरह होगा। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर 2 वीडियोज़ इससे मुतालिक अपलोड की थी, जिसके बाद कुछ कैंडिडेट्स चाह रहे थे कि एक आध और भी इंटरव्यू के लिए जो है वो वीडियो बनाई जाए जिसमें वो इम्पोर्टेंट एस्से और वो इम्पोर्टेंट सवालात बताए जाएं जो इससे पहले सिंध पुलिस के इंटरव्यू में लिए जा चुके हैं या वो बताए जाएं जो कि आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो इम्पोर्टेंट एस्से भी बताऊंगा, इसके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो अक्सर जो है कैंडिडेट से सवाल किए जा चुके हैं और जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सीएमयू, आरआरएफ और एसपीयू के इंटरव्यू प्रोसेस की। मैंने इससे पहले भी आपको ये समझाया था कि एस्से जो है वो 3 जो है कैटेगरीज़ में होता है, यानी कि इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसके अंदर 20 नंबर का एस्से होता है, इसके अलावा जो है 20 नंबर वाइवा के होते हैं और 10 नंबर कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के होते हैं। यानी कि 2 एस्से आपने लिखने होंगे, इसके 20 नंबर मिलेंगे और इसके अलावा आपको वाइवा के नंबर भी अफसरान की तरफ से दिए जाएंगे। अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स की जो कि इससे पहले भी सिंध पुलिस की तरफ से कैंडिडेट से टेस्ट में लिए जा चुके हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको 10 से 12 इम्पॉर्टेंट एस्से के टॉपिक्स बताए थे। इस वीडियो में भी मैं तकरीबन 12 के करीब आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जो इससे पहले सिंध पुलिस अपने प्रोसेस में ले चुकी है। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा आपकी सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 1 एस्से का टॉपिक है वुमेन्स राइट, यानी कि औरतों के हुकूक। तो इसके अंदर जो है आपने औरतों के हुकूक के ऊपर इंग्लिश में भी आप प्रैक्टिस कर लें और उर्दू में भी प्रैक्टिस कर लें। नंबर 2 पर आते हैं अ रोड एक्सीडेंट। तो दोस्तों, अ रोड एक्सीडेंट के अंदर अगर आपने कोई ख़ुद अपनी तरफ देखा हो आंखों से एक्सीडेंट, आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई ना देखा हो तो आप इसको गूगल से या कहीं और से भी किताबों से देख कर लिख सकते हैं। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसके अंदर जो है आपने लिखना है हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में, कि सेहत के बारे में आपने लिखना है कि इसके फ़वाइद क्या हैं, चाहे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि इसके अंदर आपने सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बताने हैं और नुकसानात भी बताने हैं। इसको भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि इससे कोई बहुत लंबा या 2-3 पेजेस का नहीं लिखना, 12 से 15 लाइनें लिखनी होंगी और इससे जो है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं माय फेवरेट प्लेस, यानी कि मेरी फेवरेट जगह। अब आप इसके ऊपर किसी शहर के बारे में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, नहीं तो आप शहर के अंदर की कोई मखसूस जो है प्लेस के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके अंदर आप बता सकते हैं कि इसकी ये खूबी है, इसके अंदर ये जगह है, तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ये बार बार बताने का मकसद यही है कि काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वर्ड टू वर्ड एस्से लिखना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। एस्से जो है ये आपके स्किल्स देखे जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6 पर टेररिज्म, यानी कि दहशत गर्दी के ऊपर लिखना है। तो इस दहशत गर्दी के अंदर आप बॉर्डर्स का भी जिक्र कर सकते हैं और इसके अलावा बता सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्या कर रही हैं। नंबर 7 पर आते हैं माय बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, ये उन चंद में से एक ऐसे है जो कि हर किसी को आता है और ये बहुत इजी है। तो माय बेस्ट फ्रेंड पर आप किसी भी दोस्त के नाम लिख सकते हैं, उसकी खूबियाँ बता सकते हैं
کہ وہ میرے دوست میں یہ خوبی ہے۔ نمبر 8 پر آتے ہیں مائی ایم ان لائف، یعنی کہ آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ کا ایم کیا ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر کینڈیڈیٹ یہی لکھتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے پولیس آفیسر، یعنی کہ میں پولیس آفیسر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے دوستوں وہ انہی کینڈیڈیٹ نے سندھ پولیس میں اپلائی کیا ہوتا ہے جو کہ خواہش مند ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 پر بات کرتے ہیں رول آف ٹیچرز، یعنی کہ ٹیچر کا رول کیا ہے۔ تو آپ اس کے اندر بتا سکتے ہیں کہ ٹیچر کا رول سوسائٹی میں بہت اہم ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے الفاظ میں 12 سے 15 لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10 پر آتے ہیں پاورٹی پرابلم ان پاکستان، یعنی کہ آپ نے غربت کے بارے میں بتانا ہے کہ غربت کے جو مسائل پاکستان میں چل رہے ہیں۔ نمبر 11 پر آتے ہیں کرپشن کے ٹاپک کے اوپر دوستوں آپ نے بتانا ہے۔ اس کے اندر آپ پاکستان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے پاسٹ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کرپشن اسٹارٹ ہوئی، اور پریزنٹ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ نمبر 12 پر آتے ہیں، یہ لاسٹ ٹاپک ہے ایسے کا، کمپیوٹر۔ تو دوستوں کمپیوٹر کے بارے میں بھی اکثر ایسے آتا ہے، آپ کمپیوٹر کے بیسکس تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جانتا تو آپ تھوڑی بہت کمپیوٹر کے بارے میں پڑھ لیں، جو اس کے فوائد ہیں آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اب دوستوں ایسے کا تو ٹاپک ہو گیا کہ یہ آپ نے ایک انگلش میں اور ایک اردو میں لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وائوا کی طرف۔ لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو تقریباً بہت سارے ایسے کوشچنز بتائے تھے جو کہ کینڈیڈیٹ سے پوچھے گئے ہیں اور کافی بار ریپیٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے جو 3 سے 4 کوشچن ہوتے ہیں وہ صرف کینڈیڈیٹ سے ہی متعلق ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کے فادر کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اکثر وائوا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ دوستوں کافی بار کینڈیڈیٹ سے NIC نمبر ان کا اپنا پوچھا گیا ہے، تو اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہو جن کو اپنا CNIC نمبر یاد نہ ہو تو آپ اس کو بھی یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک یہ کوشچن بھی کینڈیڈیٹ بتاتے ہیں کہ نیو ڈسٹرکٹ آف کراچی کون سا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہی کچھ ٹائم ہوا ہے کیماڑی جو ہے وہ کراچی کا نیا ڈسٹرکٹ بنا ہے، تو اکثر و بیشتر اور خاص طور پر کراچی کے اندر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستوں نیبر کنٹریز آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک کے نام بتا دیں۔ تو اس کے اندر آپ 4 ممالک کے نام لے سکتے ہیں، کیونکہ ان 4 کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے۔ انڈیا، چائنا، ایران اور افغانستان، ان چاروں کے ساتھ پاکستان کی جو ہے وہ بارڈر اور سرحد ملتا ہے، تو آپ ان 4 کا نام لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر یہ کوشچن بھی کیا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، یعنی کہ صدر پاکستان کا نام بتائیں، تو آپ بتا سکتے ہیں آصف علی زرداری۔ اس کے علاوہ دوستوں یہ سوال بھی کئی بار کیا گیا ہے کہ DIG اور SP کی فل فارم بتائیں، یعنی کہ یہ جو DIG ہے اس کی فل فارم کیا ہے، تو آپ بتائیں گے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس، اور اسی طرح SP کی فل فارم ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ تو دوستوں یہ فل فارمیں بھی آپ نے یاد کرنی ہے، اکثر سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب اسلامی سوال پر آتے ہیں دوستوں، کئی بار اسلامی سوال بھی کینڈیڈیٹ سے کیے جاتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو بھی پڑھ کر جائیں تاکہ آپ کا انٹرویو اچھے سے اچھا ہو۔ نمبر 1 کوشچن ہے اسلامی سوال کا کہ فرشتوں کے سردار کا نام۔ تو دوستوں یہ تو ہم سب نے بچپن سے ہی پڑھا ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سوال آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی یا کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ یہ سوال ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو ہے ڈیوٹی کیا ہے، تو یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے رزق اور بارش برسانا۔ اس طرح کے دوستوں 1-2 اور کوشچن بھی ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا ڈیوٹی ہے، تو آپ نے بتانا ہے انہوں نے قیامت کے وقت اللہ کے حکم سے سور پھونکنا ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے، تو آپ نے دوستوں بتانا ہے ان کا کام انسان کی روح قبض کرنا ہے۔ تو دوستوں یہ تقریباً وہ امپورٹنٹ ایسے کے ٹاپک تھے
اور وہ وائوا کے کوشچنز تھے جو اس سے پہلے بھی کینڈیڈیٹ سے سوالات کیے جا چکے ہیں۔ دوستوں آپ نے ان کی بھی تیاری کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے اس کے علاوہ بھی جتنی جرنل نالج کی ہو اور اسلامک کوشچنز کی آپ نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تقریباً کوئی 4000 کے لگ بھگ ویکنسیز ہیں RRF SPU اور CMU کی، اور کینڈیڈیٹ 6000 سے زائد ہیں۔ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک سیٹ پر تقریباً 2 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ٹاپ 4000 کے اندر آنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ریٹن اور انٹرویو دونوں کے مارکس کو ملا کر میرٹ لسٹ بنے گی، یعنی کہ آپ نے 100 میں سے جتنے مارکس لیے ہیں وہ، اور انٹرویو کے 50 میں سے آپ جتنے مارکس لیں گے، ان دونوں کو کمبائن کر کے 3800 کے لگ بھگ یہ ویکنسیز ہیں، 800 کچھ ویکنسی ہیں، 3800۔ تو یہ ٹاپ کے ان کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ویٹنگ لسٹ والے بیچارے پریشانی ہوتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ SPD والے بھی بے شمار کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو کہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں اور ابھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو دوستو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی اپنی تیاری اچھی کریں، آپ اپنے انٹرویو کی بہترین تیاری کریں۔ آپ کو ایسے لکھنا انگلش اور اردو میں آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے آپ کے بارے میں پوچھا جائے یا جرنل نالج کا سوال کیا جائے، آپ نے اس کا بہترین سے بہترین جواب دینا ہے۔ کافی کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ تیاری تو اچھی کر جاتے ہیں، لیکن انٹرویو میں جا کر وہ افسران کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل ریلیکس ہو کر جانا ہے، سکون سے آپ نے دھیان کے ساتھ سوال سن کر اس کا دھیان کے ساتھ جواب دینا ہے، کیونکہ آپ کا جتنا اچھا انٹرویو ہوگا آپ کی سلیکشن کے اتنے بیسٹ چانسز ہوں گے۔ دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی کلودنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے آپ شلوار قمیض پہنیں چاہے آپ پینٹ شرٹ پہنیں، آپ ایک سوبر شخص لگنے چاہیے، کیونکہ کافی کینڈیڈیٹ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ دوستوں میں نے تقریباً آلموسٹ آپ کو RRF CMU اور SPU کے انٹرویو کے حوالے سے آلموسٹ سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنی اچھی تیاری کر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ بقایا بات رہ گئی، کینڈیڈیٹ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایسے انٹرویو کا پروسیس جو ہے کب تک اسٹارٹ ہوگا۔ تو دوستوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن اسٹارٹ ہونے والی ہے۔ جیسے ہی آپ کی ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن ہو جائے گی، اس کے ڈائریکٹ بعد تمام کینڈیڈیٹ کو سندھ پولیس کی طرف سے بلا لیا جائے گا انٹرویو کی طرف۔ تو دوستوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی RRF CMU اور SPU کی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے میرے چینل کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے پتہ چل سکے۔